نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم ان لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم ان سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ ہم جس سلسلے پر چل رہے تھے آپ کو یاد ہوگا کہ سورہ مزمل اور مدثر کا جو جوڑا ہے دو سورتوں کا قرآن مجید میں، پہلے تو میں نے تفسیر کے ساتھ ان دونوں کے اندر جو ایک مشابہت ہے اور جوڑے کی نسبت کے اعتبار سے ان کے مضامین میں جو گہرا ربط اور تعلق ہے اس پر گفتگو ہم تفصیلاً کر چکے ہیں کہ ان دونوں کا آغاز ہوا ایک ایسے لفظ سے خطاب کیا گیا حضور کو کہ جس سے ایک کیفیت سامنے آتی ہے کہ حضور اس وقت بہت ہی غور اور فکر، سوچ، بچار، تفکر، اس کیفیت کے اندر مبتلا تھے۔ تو یا ایھا المزمل، اے چادر میں لپٹ کر لیٹنے والے، کمبل میں لپٹ کر لیٹنے والے، قم، کھڑے ہو جاؤ، کمر بستہ ہو جاؤ، اور یا ایھا المدثر قم، اور اے لحاف میں لپٹ کر لیٹنے والے کھڑے ہو جاؤ۔ یعنی ان دونوں الفاظ سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اب یہ سوچ، بچار، غور اور فکر کا دور جو ہے اب ختم ہونا چاہیے، اب آپ کی عملی جد و جہد کا آغاز ہو جانا چاہیے۔ قم، کھڑے ہو جاؤ، کمر کس لو۔ اس میں یہ بات ضرور ذہن میں رکھیے کہ وہ جو تفکر تھا وہ دو طرح کا تھا۔ پہلا دور اس کا وہ تھا جس میں کہ ایک فلسفیانہ تفکر آپ کہہ سکتے، غور و فکر، یہ کائنات کیا ہے، کیا حالات ہیں جو ہو رہے ہیں، انسانی اخلاق اتنا پست کیوں ہو گیا ہے، انسانی کردار کے اندر یہ پستی کیوں آ گئی ہے، انسان ظالم کیوں ہو گیا ہے، بھیڑیا کیوں بن گیا ہے، کیا ہے، اور اس صورتحال کا کوئی بہتری کی کوئی شکل ہے۔ ظاہر بات ہے کہ ہر ذہین، حساس اور سلیم الفطرت انسان جب وہ اپنے عقل اور شعور کے بلوغ کو پہنچتا ہے تو ان باتوں پر غور کرتا ہے۔ اس کی سلامتی فطرت جو ہے وہ آمادہ کرتی ہے اس بات پر کہ سوچے کہ میں کہاں رہ رہا ہوں، کیا حالات ہیں، اور یہ کہ اس میں بہتری کی شکل کیا ہو سکتی ہے۔ تو یہ آپ کا گویا کہ غور و فکر تھا، جس میں میرا تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ سارا فلسفیانہ سفر جو ہے ذہن کا، جو کہ ساری عمریں لگا کر وہ افلاطون ہوں یا کوئی وہ سقراط ہوں یا کوئی اور ہوں یا کوئی اور بڑے فلسفی ہوں، تو پوری زندگیوں کے سوچ بچار کے بعد جو بھی انہوں نے سفر طے کیا، وہ سفر اللہ تعالیٰ نے حضور کو چند دنوں میں طے کرا دیا ہے۔ وہ جو غار حرا کی تنہائیوں میں غور و فکر تھا، جس کے بارے میں حدیث کے الفاظ تو یہ ہے کہ وہاں آپ جا کر عبادت کرتے تھے، لیکن میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ شارحین حدیث کا کہنا یہ ہے کانا صفت و تفکر ہی تحنس ہی تعبد ہی فی غار حرا التفکر والاعتبار۔ غار حرا میں آپ کی عبادت جو ہے اس کا معاملہ یہ تھا کہ غور و فکر، سوچ بچار۔ تو پہلا مرحلہ فلسفیانہ، اور دوسرا یہ کہ یہ جو مجھ پر ایک کیفیت پیدا ہوئی ہے، اب جو ایک نیا دور میری زندگی کا شروع ہو گیا ہے، اور یہ جو اب عالم ملکوت سے واسطہ پڑا ہے، اب پہلی مرتبہ جو ہے جبرائیل سے ملاقات ہو چکی ہے، اب اس کے اندر ظاہر بات ہے کہ آپ پر ایک تشویش کی کیفیت بھی تھی،
وہ بھی میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں۔ جب پہلی وحی کے بعد آپ گھر آئے تھے تو آپ نے اپنی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا تھا زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑا دو۔ یہی مزمل کا لفظ جو آیا اس میں، زملونی، یہ لفظ اس کے اندر، مجھے کمبل اڑا دو، کمبل اڑا دو۔ اخاف علی نفسی، مجھے تو اپنی جو ہے جان کا خطرہ ہو گیا ہے کہ یہ کیا میرے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک اور تشویش تھی کہ جو اس کیفیت کے جس میں کہ آپ مبتلا رہے ہیں۔ اس میں یہ کہ بعد میں سورہ مدثر کی جو شان نزول ہے اس کے بارے میں بعد میں عرض کروں گا کہ اس کا ایک جواب وہاں ہمیں ملتا ہے۔ بہرحال اس کے بعد جو ہے تم کھڑے ہو جاؤ۔ اب کھڑے ہونے میں یہ دو ہیں کام جو آپ کے حوالے کیے گئے۔ ایک آپ کی جد و جہد اور کوشش اور مشقت ہے رات کی، کھڑے رہو رات کو، یہ سورہ مزمل میں ہے۔ قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، کھڑے رہا کرو رات کو سوائے تھوڑے سے حصے کے، نصف شب یا اس میں سے کچھ کم کر لو تو ایک تہائی رہ جائے گی، اور کچھ بڑھاؤ بلکہ دو سے نصف سے تو وہ دو تہائی ہو جائے گی۔ بار اس کے اوپر تفصیل سے آ چکا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے، کیوں ہے۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ایک بڑی بھاری ذمہ داری جو آپ پر آنے والی ہے۔ اگرچہ آپ اخلاق فاضلہ کی انتہائی بلندیوں پر پہلے سے فائز ہیں، اگرچہ آپ انسانیت کی جو ہے معراج اس پر تو پہنچے ہوئے ہیں، لیکن اس مقصد کے لیے، اس مشن کے لیے، کار نبوت اور کار رسالت کی ادائیگی کے لیے، ان کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے جو اور قوت چاہیے، اضافی قوت چاہیے، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس شخص مشقت سے گزریں، اور اس کو ہم پڑھ چکے تفصیل سے۔ پھر اس کے بارے میں اور دوسرے مضامین بھی جو آئے ہیں وہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب اس کے بعد آ رہی ہے یہ دوسرا رکوع جو ہے اس سورہ مبارکہ کا، یہ تعداد کے اعتبار سے شمار کیا جاتا ہے کہ یہ ایک ہی آیت ہے، اور اس کے زمانے نزول کے بارے میں بڑا شدید اختلاف ہے۔ اتنا اختلاف جو ہے کسی اور آیت کے بارے میں نہیں ہے۔ تو ایک زمانے میں نے یہ آج سے کم 40-45 سال پہلے پرانے کی بات ہے کہ میں نے اس میں بڑی ریسرچ کی تھی، بہت محنت کی تھی، بہت جد و جہد کر کے، اور مجھے اس مسئلے کا حل ملا تھا جس کی طرح میرا اپنا ذہن تھا، لیکن اس کی تائید مجھے ملی۔ الاتقان فی علوم القرآن ایک کتاب ہے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ ایک طرح کا انسائکلوپیڈیا ہے۔ لیکن پہلے یہ کہ اس آیت کا آپ ترجمہ آپ کر لیں۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک، اے محمد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کو خوب معلوم ہے کہ آپ کھڑے رہتے ہیں 2/3 رات کے قریب، یا آدھی رات، یا تہائی رات، اور نہ صرف آپ کھڑے رہتے ہیں، وطائفۃ من الذین معک، جو آپ کے ساتھی ہیں، جو آپ پر ایمان لائے ہیں، یہ جو آپ کے صحابہ ہیں، ان کی بھی ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی رہتی ہے۔ اب یہاں پہلی بات کو نوٹ کیجئے کہ اگرچہ جو حکم دیا گیا تھا وہ صرف حضور کے لیے تھا، واحد کے صیغے میں تھا، جمع کے صیغے میں نہیں تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب ابھی نہیں آیا تھا۔ یا ایھا المزمل، ایک فرد، ایک شخص، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ لیکن ابتدا ہی سے یہ بات گویا کہ معلوم تھی لوگوں کو کہ جو حکم حضور کے لیے آیا ہے وہ امت کے لیے بھی ہے، ظاہر بات ہے، الا یہ کہ کہیں وضاحت کر دی جائے کہ یہ صرف آپ کے لیے ہے، دوسروں کے لیے نہیں ہے۔ ورنہ جو حکم رسول کے لیے آیا وہی رسول امتی کے لیے، حکم وہی ہے۔ آپ امتی کو اتباع کرنا ہے، چاہے ابھی کوئی آیت اتباع کی نازل نہیں ہوئی قرآن میں، اتباع کا حکم نہیں آیا، یہ حکم بھی نہیں آیا کہ رسول کی اطاعت کرو، کچھ بھی نہیں، لیکن یہ کہ ایک شے ہوتی فطری، ایک بالکل منطقی جس کا نتیجہ ہے وہ کیا ہے کہ آپ جو بھی یہ جس کا حکم اللہ ان کو دے رہا ہے وہ آپ نے اس پر عمل کریں۔ چنانچہ یہ بات آپ نے گویا کہ اس کی توثیق کر دی۔ ایک تو توثیق یہ ہو گئی کہ وہ جو میں نے مفہوم بیان کیا تھا، قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، وہاں ثلث کا ذکر نہیں تھا، آدھی رات یا اس سے کچھ کم، جس کے معنی یہ میں نے نکالے کہ کھویا کہ ثلث رہ جائے گا، تہائی، یا اس سے بھی زیادہ کرو تو 2/3، اس کی وضاحت بھی ہو گئی، توثیق ہو گئی۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ
وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ۔ اور یہ اللہ ہی ہے کہ دن اور رات کا اندازہ مقرر کرتا ہے، دن کس لیے بنایا، رات کس لیے بنایا، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا، اللہ کی تخلیق میں حکمتیں ہیں۔ رات اللہ نے بنائی ہے آرام کے لیے، اور نیند کو ایک ایسا بنا دیا ہے کہ نیند کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے جو ہے انسان کے اندر جو تکان پیدا ہوتی ہے کام کر کے، اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں، وہ گویا کہ اثر نو، وہ تازہ دم ہو کر پھر اپنے کام میں لگ سکتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں۔ اب یہاں آپ کو حکم دیا یا برعکس رات کو کھڑے رہو، حالانکہ رات تو اللہ نے بنائی تو ہے سونے کے لیے، لیکن یہ کہ یہ اصل میں ایک عارضی حکم ہے جو دیا جا رہا ہے، یہ مستقل نہیں ہے، اس لیے کہ مستقل طور پر یہ بات نہیں چل سکتی، اس لیے کہ یہ تو نظام کے خلاف ہے، نظام تخلیق کے خلاف ہے۔ تو ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک واللہ یقدر اللیل والنہار۔ رات اور دن کے یہ اندازے اللہ نے بنائے ہیں، ان کی اپنی مصلحت ہیں، ہر ایک کی اپنی جداگانہ حکمتیں ہیں، ہر ایک کا اپنا کام ہے جو کرنے کا ہے۔ اس لیے فرمایا علم ان لن تحصوہ، اللہ کے علم میں ہے کہ تم اس کی پابندی نہیں کر سکتے۔ یعنی ایک ہے کہ ایک بار اسٹارمنگ، جس کو کہتے ہیں اسٹارمنگ سیشن، کوئی ایک اجتماع ہو رہا ہے، اس میں خاص ایک اجتماع ہے جس میں بہت ہی زوردار انداز کے اندر بات کرنی ہے اور مختصر انداز وقت کے اندر زیادہ بات کرنی ہے، تو اس کو تو اسی طریقے سے یہ آپ کی جو روحانی تربیت کا پروگرام ہے، اس میں یہ ایک ایسا مرحلہ ہے کہ جو در حقیقت ابتداء کے لیے ہے، یہ مستقل نہیں ہے، اس کی آپ پابندی نہیں کر سکتے۔ علم ان لن تحصوہ فتاب علیکم، تو اللہ تعالیٰ نے تم پر توجہ فرمائی، یعنی اے نبی آپ پر بھی اور آپ کے ساتھیوں پر بھی، اور نظر رحمت کے نتیجے میں فرمایا فقرؤوا ما تیسر من القرآن، تو پڑھ لیا کرو جو کچھ بھی میسر ہو قرآن میں سے۔ یعنی اب یسر کا لفظ آ گیا یہاں پر، میسر یسر سے بنا، یسر کے معنی آسان، آسانی، ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، عسر تنگی، سختی، مشکل، یسر آسانی، نرمی۔ تو یہ ما تیسر من القرآن، جو بھی آسانی سے ہو سکتا ہو تمہارے لیے وہ کر لیا کرو۔ مقدار کی پابندی ختم ہو گئی، ورنہ اس سے پہلے کم سے کم تہائی تو تھی، اب وہ نہیں رہی۔ اس کی بات بلکہ اس میں ایک ہے کہ ریلیکسیشن دے دی گئی کہ اس میں آپ اپنے مزاج کو دیکھیں، طبیعت کو دیکھیں، اس میں جتنی دیر کے لیے بھی طبیعت کے اندر آبادگی ہو اور انشراح رہے اور تازگی بھی رہے اور بہت بوجھ نہ پڑے طبیعت کے اوپر، لہٰذا اس لیے کہ ان لنفسک علیک حقا، تمہارے نفس کا بھی تم پر ایک حق ہے، وہ حق تو تمہیں ادا کرنا ہے۔ لہٰذا اس اعتبار سے اس کے اندر ایک توازن پیدا کرنے کی اجازت دے دی گئی، فقرؤوا ما تیسر من القرآن۔ اب اس کے بعد الجھن آ رہی ہے، اس بات کو پھر دہرایا جا رہا ہے، علم ان لن تحصوہ فتاب علیکم فقرؤوا ما تیسر من القرآن علم ان سیکون منکم مرضی۔ اللہ کے علم میں ہے تم میں سے کچھ لوگ بیمار بھی ہوں گے، ظاہر بات ہے اس بیماری کے اندر یہ سختی جھیلنا تو ممکن نہیں ہوگا، اتنی سختی اٹھانا، اتنی جو ہے مشقت برداشت کرنا آسان نہیں ہوگا۔ وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، اور ایسے لوگ بھی ہوں گے آپ میں سے، لوگوں میں سے جو زمین میں سفر کریں گے اور روزی کی تلاش کے لیے، اللہ کا رزق تلاش کرنے کے لیے۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت کیا تھا، خاص طور پر عرب یہاں پر کیا اور مکہ جہاں حضور کی بعثت ہو رہی ہے، تو ذریعہ معاش ایک ہی تھا، تجارت، اور تجارت بھی اب وہاں مکے کے اندر کیا تجارت ہو رہی تھی، لیکن وہ تو یہ ہے کہ آپ جاتے تھے شام کی طرف قافلے لے کر، اور جو ہے وہ یمن کی طرف قافلہ جاتا تھا۔ رحلۃ الشتاء والصیف لإلاف قریش إلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت۔ تو ظاہر بات ہے کہ یہ جو کام ہے سخت کام، اس کے اندر جو ہے سفر کے اندر تو اس کی پابندی کرنا مشکل ہے، اس کے لیے بہت اور بھاری ہو گیا اور زیادہ سختی ہو گئی۔ اور اس کے بعد مزید تیسری بات، وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور بھی ہوں گے جنہیں اللہ کی راہ میں قتال کرنا ہوگا۔ اب ظاہر بات ہے اس حالت کے اندر جبکہ دل میں جنگ کرنی ہو
تو رات کو یہ 2/3 رات، 1/3 رات، آدھی رات کھڑے رہنا، تو وہ تو آدمی کی جو ہے وہ قوتیں جو ہے وہ تو مزمحل ہو جائیں گی، وہ طاقت کہاں سے آئے گی؟ وہ جو ایک ہونا چاہیے تازہ دم ہو کر صبح کو انسان جو ہے میدان میں نکلے کفار سے مقابلے کے لیے، تو اس کے اعتبار سے بھی اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس میں کمی کی جائے۔ تو اب یہاں 3 اعتبارات سے تعین کر دیا۔ علم ان سیکون منکم مرضی، تم میں سے اللہ کے علم میں ہے کوئی بیمار بھی ہوں گے، وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، اور بھی اور ہوں گے تم میں سے ایسے کہ جو زمین میں سفر کریں گے، قافلے لے کر جائیں گے، آئیں گے اللہ کے فضل کی تلاش کے لیے۔ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور بھی ہوں گے جو اللہ کی راہ میں قتال بھی کریں گے۔ فاقرؤوا ما تیسر منہ، تو پڑھ لیا کرو جتنا بھی تمہارے لیے ممکن ہو آسانی سے۔ یہاں پہ دوبارہ دہرا کر یہ بات آئی ہے، اس کو نوٹ کر لیجیے، اور اسی پر میری گفتگو آگے ہوگی۔ اب اس کا بدل کیا دیا ہے؟ یہ جو رات کی اتنی مشقت تھی، 2/3 رات کھڑے رہنا، نصف رات یا کم سے کم 1/3 رات، اس کا بدل دیا ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، نماز قائم رکھو۔ اب نماز پنجگانہ کا معاملہ آ رہا ہے، کیونکہ پہلے جو حکم دیا گیا تھا صرف رات کی نماز تھی، رات کا کھڑا رہنا، ابھی کسی اور نماز کا تذکرہ نہیں تھا۔ لیکن اقامت الصلاۃ کب ہوئی ہے؟ جب نماز پنجگانہ کا حکم ہے۔ 5 نمازیں تو جو وہ ہے کہ فرض ہیں، اور باقی آپ کو معلوم ہے 3 نمازیں اور ہیں یہ جو نفل کہلاتی ہیں، کہ جن کو فرض نہیں کیا گیا ہے، اور یہ ہے وہ اشراق بھی ہے، تہجد بھی ہے، اور اوابین ہے۔ تو یہ نمازیں ہیں 3 اور اس حوالے سے۔ لیکن یہ کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، یہ جو نظام اب بنا دیا گیا ہے، اس نظام کے ذریعے سے وہی مقصد پورا ہو سکے گا جو قیام اللیل کے ذریعے سے ابتدا میں تم پر فرض کیا گیا تھا۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دیتے رہو، یعنی اپنے مال میں سے خرچ کرو اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے، دعوت کے لیے، یا تالیف قلب کے لیے۔ کسی شخص کا جو ہے آپ اس کی دلجوئی کرنے کے لیے اس پر مال خرچ کرتے ہیں، تاکہ وہ بھی سمجھے کہ بھئی یہ شخص جو ہے میرا ہمدرد ہے، تو جو مجھے جس بات کی دعوت دے رہا ہے مجھے اس پر بھی غور کرنا چاہیے۔ تالیف قلب مؤلفۃ قلوبہم، یہ زکوٰۃ کے جو ہے 8 بندے ان میں سے بھی ایک ہے۔ تو فرمایا گیا اقرضوا اللہ قرضا حسنا، اللہ کو قرض حسنا دو۔ اللہ کا قرض حسنا کیا ہے؟ عجیب ہے۔ قرض حسنا جب ہم ایک دوسرے کو دیتے ہیں تو اس میں کسی اضافے کا سوال نہیں ہوتا۔ یہاں دنیا میں ہم قرض کا لین دین کریں اور واپسی پر کوئی اضافہ اس میں مانگے، یہ سود ہے، حرام ہے، اس سے زیادہ حرام شے اور کوئی نہیں۔ اللہ کے ساتھ قرض حسنا کے اندر 700 گنا وہ بھی ملے گا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے بلکہ اس سے بھی آگے، واللہ یضاعف لمن یشاء، اس سے بھی آگے جس کو چاہے گا اور بڑھائے گا۔ تو یہ جو ہے کہ 10 دنیا 70 آخرہ، اور پھر اس میں 700 گنا تک جانا۔ اس میں جو فرمایا گیا کہ جیسے یہ سورہ بقرہ کی آیات ہے کہ جیسے ایک دانہ گندم کا جو ہے زمین میں، وہ جب آپ نے وہ بیج ڈال دیا ہے، اس سے جو وہ نکلے گا پودا اس کا، اس میں کتنے ہیں، کتنے جو ہے گندم کے خوشے لگے ہوئے، کتنی بالیں ہیں، ہر بالی کے اندر 100 دانے ہیں، تو گویا کہ 700 دانے ایک دانے سے نکل کر آ گئے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے اہل ایمان کا انفاق جو ہے اللہ کی راہ میں جو وہ خرچ کرتے ہیں اس میں اضافہ کرتا ہے۔ یہ حسنہ اللہ کے ساتھ ہے۔ دنیا میں قرض حسنہ اس میں کوئی اضافہ نہیں، البتہ یہ ضرور ہے از خود آپ اپنی مرضی سے اس میں کچھ اضافہ کر دیں تو اس پہ روکا نہیں گیا ہے۔ یہ حضور سے ثابت ہے کہ حضور نے قرض لیا کسی سے، جب واپسی کا وقت آیا تو آپ نے کچھ اضافہ کر دیا اس میں، لیکن یہ کہ یہ چیز اگر طے ہو اور یہ لین دین کا ایک بنیاد بن جائے وہ حرام مطلق۔ البتہ یہ کہ بغیر کسی طے کیے کہ بغیر کسی شرط کے طور پر اس کو اختیار کرنے کی اگر کوئی اضافہ کر دیا جائے تو اس میں کوئی وہ جو ہے ممانعت نہیں۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، اور جو کچھ بھی تم آگے بھیجو گے اپنے لیے
خیر میں سے اسے پاؤ گے اللہ کے پاس۔ پیسہ خرچ کرتے ہو تو کہیں ضائع نہیں ہوگا، موجود ہوگا۔ وہ جو اللہ تعالیٰ کا ڈیوائن بینک ہے، امپیریل بینک آف دس یونیورس، اللہ تعالیٰ کے پاس ایک بینک ہے، وہ جمع ہوتا ہے، اس میں اضافہ ہو رہا ہے، وہ بڑھ رہا ہے، وہ 1 دانے سے 700 دانے بڑھ رہے ہیں، تو وہ جو ہے وہ بڑھے گا، تو اسے اپنے رب کے پاس موجود پاؤ گے۔ ہوا خیر و اعظم اجرا، اس حال میں کہ وہ بہت بہتر حالت میں ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ بعض اوقات ایک انسان سوچے گا، اے اللہ میری تو نیکیاں اتنی نہیں تھی، یہ جو کچھ مجھے یہاں مل رہا ہے۔ فرمایا تمہارا ہر نیکی جو ہے تمہاری، اس نے ایک درخت کی شکل اختیار کی ہے جنت کے اندر، اور اس سے جو ہے پھیلا ہے، جتنا بھی اس کے اندر اضافہ ہوا ہے وہ اسی کا نتیجہ ہے۔ تو اس حوالے سے اس کو تم دیکھو گے جو کچھ تم نے خرچ کیا تھا اللہ کی راہ میں، کہ وہ بہت بہتر حالت میں ہوگا جو تمہیں ملے گا، اور اعظم اجرا، اور اجر کے اعتبار سے بہت بڑا۔ واستغفر اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہا کرو، اللہ تعالیٰ سے کی مغفرت طلب کرتے رہا کرو۔ ان اللہ غفور رحیم، یقین اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے۔ یہ تو میں نے آپ کے سامنے اس آیت کی کا جو ہے ترجمہ بھی کر دیا، اور کوئی مفہوم بھی اب آپ کے سامنے آ گیا۔ اب یہاں مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ جب میں نے یہ آج سے میں 35-40 سال پرانی بات کر رہا ہوں، اس وقت جب میں نے یہ دیکھا کہ بڑی متضاد روایات ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے 3 روایتیں ہیں، 8 مہینے بعد یا 1 سال بعد، اور ایک اور روایت میں شاید 16 مہینے بعد یہ آیت نازل ہوئی ہے، اور آیت کو ایک ہی شمار کیا گیا۔ یہ پورا رکوع ہے، ایک رکوع ہے لیکن ایک ہی آیت ہے۔ پھر ایک روایت ملی، نہیں یہ 10 سال بعد نازل ہوئی۔ اتنا فصل روایتوں کے اندر اس قدر فاصلہ کیوں ہے، کس وجہ سے؟ یہ مسئلہ تھا۔ ظاہر بات ہے کہ جب کوئی مسئلہ سامنے آتا ہے پھر آدمی دیکھ بھال کرتا ہے، مطالعہ کرتا ہے۔ میں نے بہت ادھر ادھر دیکھا، بہت آراء دیکھی، تفاسیر دیکھی، مجھے کہیں حل نہیں ملا۔ میرا جو اصول تھا، یہ اللہ کا شکر ہے کہ شروع سے اللہ تعالیٰ نے جو ذہن مجھے عطا کیا ہے وہ منطقی ہے۔ جیسے کہ قرآن مجید میں جو روزے کے احکام والی آیات ہیں، ان میں بھی ایک بات کی وجہ سے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ جو حکم جو ہے ایک دفعہ آ رہا ہے یہ کہ اے مسلمانوں تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہیں تقویٰ ہو، اور گنتی کے چند دن ہیں۔ ان میں بھی یہ رعایت ہے کہ اگر تم روزہ نہ رکھو تو ایک آدمی کو کھانا کھلا دو۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر آیت آتی ہے، اے مسلمانوں تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں رمضان مبارک کے، تمہیں روزے رکھنے ہیں۔ اب یہاں یہ ہے کہ وہ رعایت ختم ہو گئی، ایک رعایت باقی رکھی، بیمار ہو یا سفر پر ہو تو قضا کر سکتے ہو، بعد میں پوری کر لو۔ وہ روایت تو پہلی بھی تھی اب بھی ہے، لیکن یہ رعایت کہ اگر نہ رکھو تو ایک آدمی کو کھانا کھلا دو، ایک مسکین کو، یہ ختم ہو گئی۔ یہ ایک وقت میں کیسے ہو سکتی ہیں یہ باتیں؟ اور میں حیران تھا، لوگوں نے ایک ہی وقت کی اتری ہوئی آیات کے اعتبار سے ہمارے سارے مفسرین، خاص طور پر جدید جو ہے ہمارے اس دور کے ہیں، اردو میں جتنی ہوئی تفسیریں لکھی گئی سب کے سب اسی پر۔ میں کہتا تھا یہ ممکن ہی نہیں۔ اور مجھے پھر خوش قسمتی یہ کہ ایک مضمون ماہنامہ زندگی چھپتا تھا رامپور انڈیا سے، سید عروج احمد قادری اس کے ایڈیٹر تھے۔ انہوں نے اداریے میں لکھا اور تنقیدی بلکہ کسی درجے استہزائی انداز میں لکھا کہ یہ مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو کیا ہو گیا؟ وہ رحمۃ اللہ علیہ اس وقت نہیں کہا ہوگا، اس وقت زندہ تھے وہ۔ انہوں نے کیسی غلط بات کہی ہے کہ یہ جو پہلا حکم ہے یہ رمضان کے روزے کا نہیں ہے، یہ تو بلکہ ہر مہینے میں 3 روزے حضور نے پہلے رکھنے کا حکم دیا تھا، اور یہ فرض علی العین نہیں تھا بلکہ وجوب علی التخییر، یعنی ایک آپ کو اختیار بھی دے دیا گیا ہے کہ چاہے تو روزہ رکھے، نہ رکھے تو ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ یہ رمضان کے روزے کی بات نہیں ہے، اور یہ بات بھی صحیح ہے۔ ایام معدودات، گنتی کے چند دن، عربی قواعد کی روح سے بھی یہ 9 سے زیادہ دن نہیں ہو سکتے۔ اسے کہتے ہیں جمع تصغیر، تو یہ جو ہے
9 سے زیادہ نہیں ہو سکتے اس میں، اور یہ رمضان کے تو 29 ہوں گے یا 30 ہوں گے۔ اس اعتبار سے میں اڑا ہوا تھا اس پر کہ نہیں، یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ پہلا حکم جو ہے یہ ان 3 روزوں کا حکم ہے، اور دوسرا حکم وہ ہے جو رمضان کا حکم ہے، اس میں آ کر وہ رعایت ختم کر دی گئی۔ لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے کہ میری وہ حیثیت تو نہیں تھی کہ میں اس کو اپنے پورے اعتماد کے ساتھ بیان کر سکتا۔ مجھے جب یہ معلوم ہوا کہ یہ رائے ہے سید انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی، انہیں بیہقی وقت بھی کہا گیا ہے، بہت بڑے محدث، بہت بڑے فقیہ سید انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ، ان سے بہت اپنے آخری زندگی کے ایام میں علامہ اقبال بہت خط و کتابت کرتے رہے، اور خوشامد کے انداز میں بھی کہا کہ آپ خدا کے لیے، کیونکہ وہ دیوبند چھوڑ کر جا رہے تھے، وہ گجرات کی طرف ایک مدرسہ قائم ہو رہا تھا، وہاں جا رہے تھے، تو علامہ کے نے کہا تھا کہ آپ یہاں آ جائیں، میرے پاس آ جائیں، لاہور میں رہے، اس لیے کہ فقہ ہماری جو پرانی ہے اس کے آپ میرے نزدیک اس وقت سب سے بڑے عالم ہیں ہندوستان میں، اور جدید اصول جو ہے قانون کے، قانون سازی کے، وہ میں پڑھ کر آیا ہوں، میں نے پی ایچ ڈی کی ہے، بیرسٹریٹ لا کیا ہے، تو ہم مل کر جو ہے فقہ اسلامی جو ہے اسلامی فقہ اس کی ایک تدوین کرے نہیں۔ بہرحال وہ تو اللہ کی طرف سے یہ بات طے نہیں تھی، وہ نہیں ہو سکا، لیکن میں نے صرف بتایا ہے کہ علامہ اقبال جو ہے ان کا خوشامد کی حد تک یہ کہتے ہیں کہ آپ خدا کے لیے یہاں آ جائیں، یہاں ٹھہرے میرے پاس، اور ہم مل کر یہ کام کر لیں۔ جب ان کی یہ رائے آئی تو پھر میرا پورے اعتماد کے ساتھ مجھے وہ بات کہنی شروع کر دی۔ یہی مسئلہ یہاں تھا، یہاں جیسا کہ میں نے کیا کہ میں نے انتہائی کھوج سے کام دیا، لیکن مجھے کہیں نہیں ملا حل۔ میرا تو کہاں ملا؟ الاتقان فی علوم القرآن، یہ یوں سمجھیے انسائکلوپیڈیا ہے، تفسیر سے متعلق جتنی بھی ہو سکتے ہیں مسائل ان سب کے اوپر انسائکلوپیڈیا ہے۔ علامہ سیوطی، جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی، انہوں نے یہ بات واضح کی ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ صحیح ہے۔ یہ ایک آیت بیک وقت نازل نہیں ہوئی ہے بلکہ 2 حصوں میں نازل ہوئی ہے۔ پہلا حصہ میں چاہتا ہوں وہ بھی آپ کو ذرا سنا ہی دوں کہ اس میں اختلاف کس حد تک ہے۔ مولانا مودودی نے اپنی تفسیر کے اندر اختصار کے ساتھ ذکر کر دیا ہے۔ حضرت عائشہ سے مسند احمد، صحیح مسلم اور سنن ابی داؤد میں یہ روایت منقول ہے کہ پہلے حکم کے بعد یہ دوسرا حکم 1 سال کے بعد نازل ہوا، اور رات کا قیام فرض سے نفل کر دیا گیا۔ دوسری روایت حضرت عائشہ ہی سے ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے یہ نقل کی ہے کہ یہ حکم پہلے حکم کے 8 مہینے بعد آیا تھا، اور ایک تیسری روایت جو ابن ابی حاتم نے انہی سے نقل کی ہے، اس میں 16 مہینے بیان کیے گئے۔ ابو داؤد، ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے 1 سال کی مدت نقل کی، 8 مہینے، 10 مہینے، 1 سال، 12، 16 مہینے، ایک تو، لیکن یہ آس پاس بن جاتے ہیں، زیادہ دور نہیں، فصل نہیں۔ لیکن حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اس کا نزول 10 سال بعد ہوا ہے۔ ابن جریر، ابن ابی حاتم، ہمارے نزدیک یہی قول زیادہ صحیح ہے، مولانا مودودی نے اس کو زیادہ صحیح قرار دیا ہے، وہی ان سے اختلاف ہے۔ میرے نزدیک بات وہ ہے جو کہ کہی ہے علامہ سیوطی نے الاتقان میں، کہ اس آیت کا پہلا حصہ جو ہے ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک واللہ یقدر اللیل والنہار علم ان لم تحصوہ فتاب علیکم فاقرؤوا ما تیسر من القرآن۔ یہ تو گویا کہ 1 سال کے لگ بھگ کے بعد نازل ہو گئی ہے، تاکہ وہ جو سختی تھی 2/3 شب، کم سے کم 1/3 شب کھڑے رہو، وہ بات ختم ہو گئی۔ فقرؤوا ما تیسر من القرآن، جتنا بھی میسر ہو۔ لیکن یہ کہ اس میں ابھی یعنی اس کمی کی وہ نہیں کی گئی کہ اس کے بدل کو دے دیا گیا ہو، لیکن کرو جو بھی کوشش کرنی اسی میں کرو، کرنا اسی میں ہے، رات کے قیام اللیل ہی کو جاری رکھنا ہے۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ سن 11 میں جا کر 5 وقتہ نماز کا حکم آ رہا ہے۔ جب معراج شریف ہوا ہے، معراج کا واقعہ، 5 وقتہ نماز اس وقت فرض ہوئی ہے۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، یہ 5 وقتہ نماز کی فرض نہیں ہے۔ تو 10 سال تو خود بخود ہو گئے، اس میں 10 سال کا وقفہ تو ہو گیا۔
کیونکہ اس لیے کہ اس کے اندر تو آ رہا ہے دوسرا حصہ کیا ہے، عالمان سیکون منکم مرضی وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ. اور قتال کا معاملہ جو ہے وہ تو جا کر مدینے میں آئے گا. یوں سمجھیے کہ ابھی کم سے کم 10 برس کے بعد 12 برس کے بعد کہیں قتال کا سلسلہ شروع ہوگا. ابھی قتال کہاں ہے؟ لہٰذا یہ حصہ جو ہے یہ نازل ہوا ہے 10 برس بعد، بلکہ میرے نزدیک اس سے بھی کچھ عرصے کے بعد. البتہ ان دونوں کو یہاں پر جمع کر دیا گیا ایک مقام پر، اور اب اس کی جگہ پر جو بدل دیا گیا ہے کہ یہ جو مشقت تھی قیام اللیل کی سختی اور اس کے اندر اس قدر زور انتظام اس کا، اب اس کا بدل دے دیا گیا ہے وہ 5 وقتہ نماز اور زکوٰۃ. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واقرضوا اللہ قرضا حسنا. اب یہاں پر 2 مدیں قائم کر دی گئی. زکوٰۃ جو ہے وہ عام طور پر غریبوں کا حق ہے، مسکین کا، یتیم کا، بیوہ کا، بھوکے کا، مفلس کا، کلاش کا، مسافر کا، یہ تو اس کا حق ہے زیادہ تر. اگرچہ اس میں فی سبیل اللہ کی مدد بھی ہے ایک، لیکن زیادہ جو ہے وہ جو ہے انہی کے لیے. اللہ کو قرض دینا، اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا. جو خرچ بھی آپ کرتے ہیں اللہ کے دین کے لیے، اس کی نشر و اشاعت کے لیے، اس کے پیغام کو پھیلانے کے لیے، آپ کوئی چیز شائع کرتے ہیں اور عام تقسیم کرتے ہیں اس کو لوگوں کے اندر، یا آپ کا کوئی اور سلسلہ جو ہے اشاعت ہے اور آپ لوگوں کو کم قیمت پر یا بالکل فری جو ہے وہ پہنچا رہے ہیں، یہ تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ کے دین کی دعوت پہنچے لوگوں تک. یا یہ کہ پھر جب اس کے بعد مرحلہ آئے گا قتال کا، اور ظاہر بات ہے کہ جنگ کا مرحلہ جب شروع ہو جاتا ہے تب تو پیسے کی قدم قدم پر ضرورت ہوتی ہے. وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ. تم زیادہ سے زیادہ اسلحہ تیار کر کے اپنے پاس رکھو، زیادہ سے زیادہ گھوڑے بندے رکھو، تیاری رکھو، تاکہ تمہارے دشمنوں پر تمہارا روب قائم رہے کہ یہ مسلمان جو ہے یہ غافل نہیں ہے، تیار بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ہم اس پر حملہ کریں گے تو ہمیں جواب پورا مل جائے گا. اب وہ کیسے ہوگا؟ اب خرچ کرنا پڑے گا. غزوہ تبوک کے موقع پر جس طرح حضور نے لوگوں سے آپ نے بلکہ کہا، آپ نے تشویق اور ترغیب کے انداز میں اللہ کے راہ میں لگاؤ. آپ کو معلوم حضرت ابوبکر جو کچھ پاس لے آئے تھے. یہ ہے اللہ کو قرض دینا. تو اللہ تعالیٰ کے رضامندی کے لیے خرچ 2 طرح ہے، صدقات، خیرات اور زکوٰۃ، یہ ایک طرف کر دیجیے. انفاق فی سبیل اللہ، جہاد بالمال، یہ دوسری طرف ہو جائے گا. اور قرض حاصل اللہ کو، یہ ہے اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا. یہ گویا کہ متبادل ہے کہ وہ قیام اللیل کی جو شدید مشقت جو ہے جو گویا کہ لازم کر دی گئی تھی، اس کے بعد یہ مشقت ختم کر دی گئی مسلمانوں پر سے. نماز کا نظام آ گیا. اب نماز جو ہے تہجد کی فرض نہیں رہی. ہاں حضور کے لیے تہجد پھر بھی فرض رہی ہے. چنانچہ جہاں وہ 5 وقت نماز کا حکم آیا ہے، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک. اب یہاں معین کر دیا گیا، اے نبی یہ آپ کے لیے ہے خاص، یہ تمام مسلمانوں پر فرض نہیں ہے، لیکن یہ آپ کا جو مقام ہے اس کی جو تقاضے ہیں آپ پر یہ فرض ہے، اور آپ نے ہر جگہ نبھایا اس کو. آپ سفر میں بھی کبھی جو ہے وہ تہجد اپنی قضا نہیں کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے اس جو پہلا حکم تھا اس کے اندر یہ تبدیلی بھی کر دی، لیکن اس کا ایک بدل بھی دے دیا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.